بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد۔ یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس سے لوگوں کو تنبیہ کریں اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہو، بس آپ کو اس سے کسی قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے سوا دوسرے آقاؤں کی اتباع نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کیا، بس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا، یا ایسے وقت جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، بس جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ صرف یہی کہہ سکے واقعی ہم ظالم تھے۔ بس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے، اور خود پیغمبر سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے، پھر ہم پورے علم و آگہی سے ان سے سرگزشت بیان کریں گے، اور ہم غائب کیوں نہیں تھے۔ اور اس دن اعمال کا تولنا برحق ہے، پھر جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا بس وہی فلاح پائیں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ لوگ ہماری آیات سے زیادتی کے سبب خود گاٹھے میں رہیں گے۔ اور ہم ہی نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ بے تحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہیں شکل و صورت دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، تیرا شمار ذلیلوں میں ہے۔ بولا مجھے روز قیامت تک مہلت دے۔ فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ بولا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی گات میں ضرور بیٹھا رہوں گا، پھر ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے انہیں ضرور گھیر لوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اور اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں اور دونوں جہاں سے چاہے کھائیں، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا تاکہ اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے رکھے گئے تھے ان کے لیے نمایاں ہو جائے، اور کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم فرشتے بن جاؤ یا زندہ جاوید بن جاؤ۔ اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر فریب سے انہیں اس طرف مائل کر دیا۔ جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کے شرم کے مقامات ان کے لیے نمایاں ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے لگے، اور ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں بتایا نہ تھا کہ شیطان یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک قیام اور سامان زیست ہوگا۔ فرمایا زمین ہی میں تمہیں جینا اور وہی مرنا ہوگا، اور آخرکار اسی میں تمہیں نکالا جائے گا۔ اے فرزند آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپائے اور تمہارے لیے آرائش بھی ہو، اور سب سے بہترین لباس تو تقویٰ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اور انہیں بے لباس کیا تاکہ ان کے شرم کے مقامات انہیں دکھائیں۔ بے شک شیطان اور اس کے رفقائے کار تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے انہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا آقا بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب یہ لوگ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ یقیناً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر عبادت کے وقت تم اپنی توجہ مرکوز رکھو اور اس سے مخلص فرمانبردار بن کر اسے پکارو، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا اسی طرح پھر پیدا ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی پیوست ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا آقا بنا لیا ہے، اور بظاہر خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔